السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنیں کیسی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین ایمان عطا فرمائے، مضبوط ایمان عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کی ڈھیروں ڈھیر توفیق دے، ہر عمل کو اللہ تعالیٰ ہمارے نیکی بنا دے، آمین آمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس کام کی ہم کو توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، آمین۔ اچھا جی، آج آپ کو میں ایک سوچ کے ساتھ چھوڑوں گی، اور وہ سوچ ہے کہ کیا جب لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اٹ واز اے پلیزر میٹنگ یو، اٹ واز سو نائس ٹو سی یو، ڈو دے ریئلی مین اٹ؟ کیا وہ واقعی سچ میں آپ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو اس سے مل کے خوشی ہوئی ہے یا نہیں، تو ہم نے یہ سوچنا ہے، دوسروں کے بارے میں چھوڑ دیں، کیونکہ اب جب دوسروں کے ساتھ ہم ملتے ہیں نا اور ہم فٹافٹ ایک رٹا رٹایا جملہ بول دیتے ہیں، بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے، بڑا اچھا لگا آپ کو دیکھ کے، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کیا یہ بھی تو کہیں جھوٹ نہیں ہم بول رہے، اس کوئی زبردستی تو نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے یہ جملہ ضرور بالضرور ہی کہنا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا ہوتا، ہمارے رٹے رٹائے جملے اکثر و بیشتر جھوٹ ہوتے ہیں، جن بندوں سے مل کر ہم کو خوشی نہیں بھی ہوتی، ہم کو ان کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ ہم نے اس وقت ایک تو یہ کہ یہ بولنا چھوڑ دیں، اگر آپ کو خوشی نہیں ہوئی تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے، اور اپنی اندر کی صفائی کریں، اس بندے کا گرج دل میں سے نکالیں، کیونکہ گرجز کے ساتھ ہم ایسے ہی ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں جیسے بو اور گاربیج کے تھیلے ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب ہم گاربیج کے تھیلوں کے ساتھ جاتے ہیں تو جدھر جدھر جاتے ہیں وہ بو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور وہ بو ہماری باتوں سے پھیلتی ہے، کیونکہ دل کے اندر گرج ہوتا ہے نا، تو پھر وہ جب منہ کھلتا ہے تو وہ دل کا سارا گاربیج منہ سے ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ سو یہ تو کوشش ساری زندگی کرنی ہے نا کہ میرے دل میں جگہ نہیں ہے گرجز کی اور گاربیج کی، میرا دل پاک ہے، اور یہ میں نے قلب سلیم بنانا ہے، صحیح سلامت دل میں نے لے کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور صحیح سلامت دل کے اندر بغض کی جگہ نہیں ہے۔ I don't have space for useless and dangerous stuff. I'm just gonna decorate my heart with something beneficial that is going to help me، جو مجھے کام آئے گا، جیسے میری آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپنے دلوں کو کی پاکی کا بندوبست کریں۔ پھر اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ہم کو بادر کرتا ہے اور ہم کو اس سے مل کے خوشی نہیں ہوتی، تو ڈونٹ سے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے لائی۔ آپ مت کہیے کہ آپ سے مل کے خوشی ہوئی ہے، آپ صرف سلام کریں اور بات ادھر ادھر کی کریں۔ تیسری بات سوچنے کی کیا ہے کہ کیا ہم سے لوگ مل کر خوش ہوتے ہیں؟ جب وہ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، ہم نے تو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے نا، کیا میں لوگوں کے لیے خیر کا سبب ہوں؟ کیا میں ان کو اچھا مشورہ دیتی ہوں، ان کو مسکرا کر دیکھتی ہوں، ان کو خیر کی بات بتاتی ہوں، خیر کی بات منہ سے نکالتی ہوں ان کے لیے، کہ وہ مجھ سے ایکسپیکٹ ہی خیر کرتے ہیں؟ ایسا ہے؟ پھر اگر لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، تو پھر واقعی خوشی ہونی چاہیے اس جملے کو سن کر، لیکن انسان اپنے آپ کو بہت اچھا جانتا ہے، بہت اچھا جانتا ہے۔ جو سخت گیر لوگ ہوتے ہیں نا، اور جو بہت لوگوں سے سخت معاملہ رکھتے ہیں، ان سے جب لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا آپ سے مل کر خوشی ہوئی، تو اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اگر یہ نہ کہیں تو دیکھیں میں ان کا کیا حشر کرتی ہوں۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کس عادت کی وجہ سے لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مومن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محبت کرتا ہے اور محبت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ خود بھی لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اس کو پلٹ کر لوگ محبت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، چاہے وہ کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو۔ میں صرف دوبارہ مطلب اپنے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہوں۔ چاہے اپنے ڈول میں سے کسی دوسرے کے ڈول میں پانی ڈالنا ہو، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ اپنے بھائی کو کھلے ماتھے اور خوشی کے ساتھ ملو، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔
یہ باتیں تو ہم نے کبھی سوچی نہیں کہ یہ بھی کوئی نیکی ہے کہ ہمارا جگ ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے اور کوئی اپنا گلاس آگے کرتا ہے تو ہم جگ اس کے آگے کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ جگ اٹھا کے اس کا گلاس بھر دیں اور سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا عمل جو ہے یہ مجھے جنت میں پہنچا دے. یعنی چھوٹی نیکیوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں سمجھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کو چھوٹا نہ سمجھنا, کیونکہ اگر ایک کانٹے دار شاخ ہٹانے پر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کر دی, یعنی اس کے اس عمل کی قدردانی کی کہ اس نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا اور لوگوں کے بھلے کے لیے کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی. تو ہمیں کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہی ہے نا, تو ہم گلاس بھرتے ہوئے کیوں رکیں؟ اور کوئی اگر ہمیں ملنے کے لیے آئے تو کیوں نہ کھلے ماتھے کے ساتھ ملیں, کیوں نہ خوشی کے ساتھ ملیں, مسکراہٹ کے ساتھ ملیں, کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم کو جنت دے دے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضرور سوچ لیں کہ میرے سے جب لوگ ملتے ہیں تو کیا واقعی ان کو خوشی ملتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے میری پیاری بہنوں, اس کے اوپر بڑے بڑے فیصلے ہو جانے ہیں, کیونکہ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے نفع کا ہوتا ہے, جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. ادھر ہمارا الٹا حساب ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں وی ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو یوز اس اینڈ بیوز اس. ہر وقت ہم کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں استعمال نہ کر لے. میں کہتی ہوں اف یو آر یوزفل دیٹ از وائی پیپل آر یوزنگ یو. اف یو ور یوز لیس نو بڈی وڈ یوز یو. تو اگر کوئی آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے, یعنی بہت کوئی ناحق اور کوئی غلط کام نہیں کرا اور فائدہ اٹھا رہا ہے, تو آپ کی صلاحیتوں سے, آپ کے کسی بھی چیز سے, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے مجھے یہ توفیق دی ہے تو میں اس قابل ہوں کہ میں کسی کو فائدہ پہنچا سکوں یا کسی کے کام آ سکوں. ہماری ٹرمینالوجیز جو ہے نا فرق ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ہم الٹی بات کرتے ہیں, الٹی بات سمجھتے ہیں. اب میں نے یہ کہا ہے نا کہ لوگوں کو فائدہ اٹھانے دیں, اب 10 سوال آ جائیں گے ادھر ادھر سے کہ نہیں لوگ تو مس یوز کرتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں. آپ کو سمجھ ہے کہ کس وقت میں لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کریں, آپ عقل کے ساتھ, کامن سینس کے ساتھ ان کو ڈیل کریں. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر وقت یہ جملہ نہ بولا کریں کہ مجھے غصہ آتا ہے جب لوگ مجھے یوز کرتے ہیں. آپ کہیں جو بھی میں کام کر رہی ہوں میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, جتنا میں کر سکتی ہوں میں کروں گی اور میں اللہ کے لیے کروں گی, اور مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کی امید ہے اجر کی. لیکن جب ہم بندوں سے اجر کی امید رکھتے ہیں نا, تب ہم ٹوٹتے ہیں, تب ہمیں غصہ آتا ہے, تب ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں. اس نے تھینک یو نہیں کہا, اس نے شکریہ نہیں کہا, اس نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا, اس نے تو قدردانی نہیں کی, میں نے اس کو بلایا تھا اس نے مجھے نہیں بلایا, میں نے اس کو کھلایا تھا اس نے مجھے نہیں کھلایا. یہ ٹسل چلتی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم فقیروں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم مالک الملیک کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے ہوتے. جب ملک الملیک کے ساتھ معاملہ کریں گے, بادشاہ کے ساتھ, تو پھر انشاءاللہ باذن اللہ ہمارے ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. صرف میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا واقعی دل سے سوچیں, جھوٹ نہیں بولنا اپنے ساتھ, جھوٹ نہیں بولنا اپنے ساتھ, کیا واقعی لوگوں کو آپ سے مل کر خوشی ہوتی ہے؟ اور سب سے پہلے جو لوگ آپ کے گواہ ہیں نا, وہ آپ کے گھر والے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا بچے جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں؟ وہ واقعی خوش ہوتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں او نو ناٹ اگین, مائی گاڈ اب میری ساری مائکرو مینجمنٹ شروع ہو جائے گی, جوتے کہاں رکھے, کپڑے کہاں رکھے, جراب کدھر رکھی, دروازہ نہیں بند کیا, کھڑکی کیوں نہیں کھولی, پردہ کیوں نہیں ڈالا, یعنی اتنے ساری چیزیں مجھ سے پوچھی جائیں گی. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں لوگوں کے لیے خیر نہیں شر کا سبب ہوں, کہ جیسے ہی وہ مجھے دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یا میں ایسی ہوں کہ جیسے ہی مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میری ماما ایسی ہیں کہ اگر میں نے کچھ نہ بھی کیا تو میری ماما کر دیں گی. اور یقین کریں کہ اس کے بعد پوری زندگی, یہ نہیں میں کہہ رہی آپ کو کہ ان کی عادتیں بگاڑیں, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے احسان آپ کرتے ہیں نا, کہ انہوں نے کمرہ صاف کرنا تھا اور وہ کرتے ہیں نارملی, لیکن انہوں نے نہیں کیا, آپ نے کہا اور انہوں نے نہیں کیا اور آپ نے پیچھے سے کر دیا, اور یہ اللہ کی خاطر کیا. اپنے بچوں کے ساتھ بھی جو کچھ کیا کرے نا, اللہ کی خاطر کیا کرے. تو جب وہ واپس پلٹے اور انہوں نے کہا جزاکم اللہ خیر ماما جی آپ نے کر دیا, آپ نہ کرتی میں کر لیتا, تو کہ نہیں اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, آپ ہمیشہ کرتے ہی ہو نا, آپ ہمیشہ کرتے ہو.
تو ایک دفعہ میں نے کر دیا تو کیا بڑی بات ہو گئی. تو اب یہ خیر اور احسان کا معاملہ ہوگا. ڈسپلن کرنا اور بات ہے، اور چڑ کر لوگوں کو اریٹیٹ کرنا اور آل دا ٹائم کامنٹس کرنا ایک بہت ہی بری عادت ہے، جس کی وجہ سے لوگ کیا یعنی اپنے بچے اپنا ہسبینڈ دور بھاگے گا اور وہ باہر رہنے کی کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ دیر ان کی آنکھوں سے میں اوجھل رہ سکوں تب اتنا ہی بہتر ہے. تو میرے کوشچن کو دوبارہ سنیے. کیا لوگوں کو اسپیشلی آپ کی فیملی ممبرس کو واقعی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر؟ وہ کھل جاتے ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، یا ادروائز؟ اللہ تعالیٰ کرے کہ خیر ہی خیر کی بات ہو. اگر ہم بہت نیک ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اچھی بات بتاتے ہیں اور بچے اریٹیٹ ہو رہے ہیں تو پھر وی نیڈ ٹو چینج آور ویز. ایسا چینج کریں کہ جس کی وجہ سے کوئی ٹائم مقرر کر لیں، کوئی چھوٹی باتوں کو چھوٹا کر دیں، تقریروں کو کم کر دیں، دن میں ایک بات بتائیں جس کے اوپر وہ جم جائیں، اور بار بار ان کو اریٹیٹ نہ کریں. تم یہ بھی نہیں کرتے، تم وہ بھی نہیں کرتے، تم وہ بھی نہیں کرتے، یہ کرنا چاہیے. وہ چاہیے میں ان کے کان بھر جاتے ہیں اور ان کا دماغ جو ہے نا پھٹنے لگ جاتا ہے. تو بجائے اس کے یعنی اگر ہم بہت اچھے ہیں اور ہم اچھی باتیں ان کو بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے طریقے میں کوئی چینج آنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم ان کو اریٹیٹ نہ کریں اور ان کے دل اور دماغ کو کھولنے والی بات کریں. ان کی ایگو کو نہ جگائیں، ان کے ضمیر کو جگائیں، ان کے کانشنس کو جگائیں تاکہ وہ غور و فکر کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ بہت بھی اچھا بندہ ہو تو ہو سکتا ہے اس کا طریقہ اچھا نہ ہو، اس کے بارے میں غور فکر کریں. تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خیر کی چابیاں اور شر کے تالے بنائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر بندہ ہم سے خیر ایکسپیکٹ کرے. اللہ کرے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں اور لوگ ہم سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے گھر پرسکون ہو، سکون کا منبع ہو، کہ جب ہمارے گھر والے گھر میں انٹر ہوں تو ان کو سکون ملے، بے چینی اور تانے اور غصہ نہ ملے. یہ ہم سارے دعا کریں گے. کیونکہ جب ہمارے گھروں کے یونٹ مضبوط ہوئے نا اور لوگوں نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے ہسبینڈ نے اپنے گھر کو سکون کی جگہ سمجھا اور بھاگ کے گھر کی طرف دوڑے، تو سمجھ لیں کہ الحمدللہ واقعی ان کو ہم سے مل کر خوشی ہوتی ہے اور گھر آ کر ان کو سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب لوگوں کے لیے، سب انسانیت کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، سب کے لیے خیر کا سبب ہوں. آمین آمین آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.